رہا تھا پتا پوچھتے یہ تو میں کہتا ان کو ملنے کی تمنا ہے، انہوں نے پوچھا نہیں، وہ خود دے رہے ہیں پتا کہ یہ میرا پتا ہے، تو کسے ملنا، کون ملنا چاہتے ہیں؟ تو ہم نے اس سے پتا نہیں پوچھا، ہم نے اس سے پتا نہیں پوچھا کہ مالک تو ہے کہاں، رب تو ہے کہاں، پروردگار تو ہے کہاں، پالنے والے تو ہے کہاں، پیدا کرنے والے تو ہے کہاں؟ اس نے خود بتایا، کیونکہ وہ جانتا ہے، وہ فاطر ہے، وہ فاطر ہے، اپنے مفطور کی فطرت سے واقف ہے، وہ پیدا کرنے والا ہے، اپنی پیدا کردہ مخلوق کی فطرتوں سے واقف ہے، وہ جانتا ہے کہ خالق کے قرب کے بغیر بندہ ہمیشہ بے چین رہے گا، پیدا کرنے والے سے ملے بغیر بندہ بے چین رہے گا، اسی لیے پتہ بھی دے دیا وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، وہی اللہ، وہ اللہ ہے آسمانوں میں اور زمین میں۔ کچھ سمجھ میں آ رہی بات؟ آسمانوں میں اور زمین میں بندگان خدا پتہ دے دیا، اس نے اپنا راز چھپایا نہیں، ہم پردے ڈالتے، تعویل کے پردے ڈالتے ہیں، یہ قرآن ہے دوستو۔ اب وہ جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ زمین پر نہیں ہے، نہ مشرق میں ہے، نہ مغرب میں ہے، نہ شمال میں ہے، نہ جنوب میں ہے، نہ تحت میں ہے، نہ فوق میں ہے، نہ سماٹا میں ہے، نہ انٹارکٹیکا میں ہے، نہ افریقہ میں ہے، نہ امریکہ میں ہے، نہ فلسطین میں ہے، نہ زمین پر ہے، نہ آسمانوں میں ہے، اللہ کہیں نہیں، عرش پر ہے۔ وہ عرش پر کا معنی بھی الگ ہے، کچھ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ تو کہہ رہے ہیں، یہ کہنے والے بندے، یہ کہنے والے بندے، نہ یہ خدا ہیں، خدا نہیں ہیں اور رسول بھی نہیں ہیں۔ اب سبحان اللہ، اب واہ ہماری جان گئی، آپ کی ادا ٹھہری۔ کیا عرض کر رہا تھا؟ کہنے والے جو فرما رہے ہیں کہ اللہ زمین پر نہیں ہے، ہیں آسمان پر نہیں ہے، کسی آسمان پر نہیں ہے، کہیں نہیں ہے، بات سمجھ میں؟ زمین پر نہیں ہے۔ آئے ہائے ہائے، حضور ہجرت کر کے جا رہے ہیں، ہجرت کر کے جا رہے ہیں مکہ سے مدینہ، مکے سے مدینے کی جانب ہدایت کی روشنی، دین مصور جا رہا ہے، احسان مشکل جا رہا ہے، انسانیت سنور کے جا رہی ہے، حق کی رضا جا رہی ہے، روحانیت کا پیکر جا رہا ہے، تقدس جس پر صدقے ہو وہ مقدس جسم جا رہا ہے۔ مکے سے مدینے کی طرف کوچ کر گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ مکے سے مدینے کا سفر یہ زمین کا سفر ہے، زمینی سفر ہے کہ ہوا؟ یہ زمین کا سفر ہے کہ آسمانوں کا سفر ہے؟ ہے نا؟ زمین کے ایک حصے سے دوسرے حصے تک جانے کے لیے حضور چلے ہیں مکے سے، اور اپنے صاحب راز کو ساتھ رکھ لیا، اپنے رازدار کو ساتھ رکھ لیا کہ مجھے سمجھے گا ان سب میں کما حق ہوں تو یہی سمجھے گا، اور جو میں کہتا جاؤں گا اپنا راز اسے مانتا جائے گا۔ ایسا سچا،
ایسا مصدق کوئی نہیں، اسی لیے اس کا نام صدیق رکھ دیا۔ پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ صدیق ساتھ ہیں، سفر طے ہو رہا ہے، ایک مقام آیا جہاں غار دکھائی دیا، اس غار کا نام ہے غار ثور۔ کچھ سمجھ میں آئی بات؟ اس غار کا نام ہے غار ثور۔ غار ثور میں پہنچے، کون پہنچے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم غار میں۔ صدیق بھی ہے، سچ کہنے والا اور سچ کی تصدیق کرنے والا، سچ کو سچ ماننے والا، یہ صدیق ساتھ ہے۔ صدیق کے ساتھ کیا رہے گا؟ صدق رہے گا۔ صدیق سچ کو سچ ماننے والے، یہ صدیق، اور حضور خود سچ۔ اللہ کی مخلوق میں جو کچھ سچ ہے، اللہ نے جس سچ کو بھی پیدا کیا ہے اس سچ کی اصل یہ سچ ہے، اس سچ کی یہ سچ اصل ہے۔ اسلام سچ ہے کہ نہیں؟ اسلام سچ ہے، اسلام سچ ہے۔ اسلام کی اصل محمد مصطفیٰ ہے۔ کیا مقام ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ اسلام کی تو عظمت مانتے ہو، محمد کی اصل عظمت نہیں مانتے۔ اسلام جس سے نکلا ہے وہ محمد مصطفیٰ۔ اسلام کی تو ہر جماعت عظمت مانتا ہے، اسلام اسلام۔ ارے اسلام کس سے نکلا ہے ذرا اس کی تو عظمت مان لے۔ ایمان کی تو عظمت مانتے ہو، ایمان کس سے نکلا ہے؟ ایمان کی اصل کیا؟ اصل ایمان محمد الرسول اللہ۔ احسان کا تو مقام مانتے ہو، قدر جانتے ہو، ارے احسان کس سے نکلا ہے؟ وہ محمد مصطفیٰ، اس کی قدر مانو۔ توحید کا تو دم بھرتے ہو، راگ الاپتے ہو، گنگاتے ہو، ارے وہ عقیدہ توحید نکلا کس سے ہے؟ صادر کس سے ہوا ہے؟ ظاہر کس سے ہوا ہے؟ قائم کس سے ہوا ہے؟ موجود کس سے ہوا ہے؟ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم۔ اب سوچ رہے ہیں دلیل ہے کہ نہیں؟ یہ بولتا جاتا ہے میری کوئی بات دلیل کے بغیر ہوتی نہیں۔ میری کوئی بات دلیل کے بغیر ہوتی ہی نہیں۔ اللہ کا کرم ہے، پڑھانے والے نے اس طرح پڑھایا ہے، سکھانے والے نے اس طرح سکھایا ہے، سمجھانے والے نے اس انداز سے سمجھایا ہے کہ دلیل خود آتی ہے۔ کیوں آتی ہے دلیل؟ مجھے ڈھونڈتے ہوئے کہ میں مصطفیٰ کے راگ الاپتا ہوں۔ دلیل تائید کے لیے آتی ہے، میں مصطفیٰ کو ڈھونڈنے والا، دلیل مجھے ڈھونڈنے والی، میں مصطفیٰ کی طرف دوڑنے والا، دلیل میری طرف دوڑنے والی۔ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انا من نور اللہ وکل شیء من نوری، میں اللہ کے نور سے پیدا ہوا، موجود ہوا، اور ہر شے یعنی اللہ کی ہر مخلوق میرے نور سے پیدا ہوئی۔ تو اسلام اللہ کی مخلوق ہے کہ نہیں؟ ایمان اللہ کی مخلوق ہے کہ نہیں؟ احسان اللہ کی مخلوق ہے کہ نہیں؟ توحید اللہ کی مخلوق ہے کہ نہیں؟ نماز اللہ کی مخلوق ہے کہ نہیں؟ روزہ اللہ کی مخلوق ہے کہ نہیں؟ ارے نماز کے دیوانوں، یہ نماز موجود ہی نہ ہوتی اگر میرا نبی نہ ہوتا۔ تو نمازی بننے کے لیے نماز کا محتاج، اور نماز موجود ہونے کے لیے میرے نبی کی محتاج۔ تو نماز کا محتاج، میرے نبی کی نماز محتاج۔ تو ایمان کا محتاج، میرے نبی کا ایمان محتاج، میرے نبی کا اسلام محتاج، میرے نبی کی توحید محتاج۔ اگر دم ہے تو ثابت کرو، میری زبان کو لگام دو۔
ایک بار ہی جینے کی سزا کیوں نہیں دیتے؟ اگر حرف غلط ہوں تو مٹا کیوں نہیں